اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل شدہ روایات، بالخصوص خداوند متعال سے راز و نیاز کرنا، خداوند متعال سے مناجات کرنا، خداوند متعال سے ہم کلام ہونا، خداوند متعال سے اپنی جو تکالیف ہیں ان کو خداوند متعال کی بارگاہ میں بیان کرنا اور خداوند متعال سے اپنے دکھوں اور دردوں کے مداوا کا تقاضا کرنا، اس موضوعات پر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل شدہ روایات، مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جو روائی کتابیں ہیں وہ اس سے غنی ہیں۔ یعنی اگر آپ تمام مذاہب میں موجود اس موضوع سے متعلق اگر جو دعائیں ہیں ان کو اگر جمع کریں تب بھی مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس جو موجود حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل شدہ دعائیں ہیں، روایات ہیں، وہ اس اعتبار سے غنی ہیں۔ ہمارے شیعہ علماء نے اس موضوع پر ہزاروں کتابیں تحریر کی ہیں اور ان کی کتابیں بہت ساری تلف بھی ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں تو بہت ساری کتابیں اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہیں، کتاب خانوں کی زینت اس وقت یہ کتابیں موجود ہیں۔ دوسرا، اگر ان دعاؤں میں اور ان روایات کی زبان کو دیکھا جائے تو جو شخص بھی ادبیات سے آگاہی رکھتا ہوگا، جو شخص بھی ان دعاؤں کی قراءت کرے گا، وہ اس بات کی تصدیق کرے گا، گواہی دے گا کہ ان دعاؤں کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ہے، جو لینگویج استعمال کی گئی ہے، یہ کسی معمولی انسان کا طرز خطاب نہیں ہے۔ یعنی ایک عام انسان اس انداز میں خداوند متعال سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ یقیناً یہ انداز گفتگو اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخصیت اس خطاب کو خداوند متعال کی بارگاہ میں خدا سے مخاطب ہو رہا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، ایک بے نظیر شخصیت کا مالک ہے۔ اور اس موضوع پر تیسرا اہم نقطہ جسے بیان کیا جا سکتا ہے وہ دعاؤں میں تنوع ہے۔ یعنی انسان جب خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کا تقاضا کرتا ہے تو دن کے مختلف لمحات سے متعلق آپ کو متعدد دعائیں مل جائیں گی۔ مثلا یہی سورج نکلنے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، سورج نکلنے کے بعد کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کام پر جانے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، واپس آنے کے بعد کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، نماز ظہر سے پہلے کون سی دعا ہے، نماز ظہر کے بعد کون سی دعا ہے۔ تو دن میں مختلف اوقات سے متعلق آپ کو اس طرح کی دعائیں مل جائیں گی، اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ متعدد دعائیں مل جائیں گی۔ آپ دعاؤں کی کتابوں کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں۔ اور اسی طرح ہفتے کے ایام سے متعلق بھی آپ کو مثلا ہفتے کے دن جو اعمال انجام دینے ہیں، تنوع آپ کو وہاں پر دکھائی دے گا۔ اتوار کا دن، سوموار کا دن، جو پیر کا دن، منگل کا دن، اس طرح سے آپ کو پورے ہفتے سے متعلق، حتیٰ مہینوں سے متعلق، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، تمام مہینوں سے متعلق آپ کو دعاؤں میں تنوع دکھائی دے گا۔ اور پھر اسی طرح سال سے متعلق آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کے مختلف حالات ہیں۔ مثلا ایک دفعہ انسان پر فقر طاری ہوتا ہے تو اس فقر کو برطرف کرنے کے لیے آپ کو انواع و اقسام کی دعائیں حضرات اہل بیت سے دکھائی دیں گی۔ انسان اگر مقروض ہے تو اس قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے متعدد دعائیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ انسان بیمار ہے تو شفا یابی کے لیے متعدد دعائیں آپ کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دکھائی دیں گی۔ اگر انسان کسی عرضی و سماوی بلا میں، مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے تو اس گرفتاری سے نجات حاصل کرنے کے لیے روایات کی کتابوں میں متعدد دعائیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ اور اگر ان دعاؤں کی تاثیر کے اعتبار سے دیکھیں تو اکثر علماء نے ان پر عمل کیا ہے اور ان پر تجربہ کرنے سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ دعائیں مجرب ہے، جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ دعائیں بھی یعنی ان پر تجربہ کرنے سے، ان پر جو ان کی تاثیر کو مشاہدہ کرنے سے
علماء نے مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ یہ دعا حقیقت میں اہل بیت علیہم سے نقل ہوئی ہے، پس دعا کی تاثیر اس دعا کے نقل اہل بیت اور کلام معصوم کی حقانیت پر بھی ایک دلیل قرار پاتی ہے۔ لہٰذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ شرائط کا ہونا جو باقاعدہ دعاؤں سے متعلق بیان کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے خداوند متعال کی مصلحت کا ہونا بھی یہ اس کی تاثیر میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں حضرات اہل بیت علیہم السلام کے نورانی کلام سے ایسے ہی مطالب کو نقل کریں جو انسان کی زندگی میں موجود مشکلات کو بیان کرتے ہیں اور پھر ان کا حل انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز حاجت آپ کی خدمت میں آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مرحوم حسن بن فضل الطبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکارم اخلاق صفحہ نمبر 338 پر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تھی، تو حضرت ایک پاکیزہ لباس کو پہنتے تھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ ناپاک لباس تھا، نجس لباس تھا یا گندا لباس تھا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ یعنی مطالب کو ہمیشہ اس کے نیگیٹو جو ہے وہ پوائنٹس کو اس میں سے نہیں نکالنا چاہیے۔ حضرت ایک پاکیزہ لباس پہنتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جس عمل میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس عمل کے لیے یہ شرط ہے کہ ابھی ایک تازہ لباس جو ہے اس کو زیب تن کیا جائے جو اس عمل کی نیت سے باقاعدہ جسے پہنا جا رہا ہے۔ تو حضرت ایک پاکیزہ لباس پہنتے تھے، وضو کو انجام دیتے تھے۔ یہاں بھی نیگیٹو سوچ نہیں لانی چاہیے کہ حضرت پہلے بے وضو تھے لہٰذا اب حضرت کو وضو کی ضرورت ہے، نہیں، اس عمل کو انجام دینے کے لیے امام علیہ السلام وضو کو بجا لاتے تھے اور پھر اپنے گھر کی چھت پر تشریف لے جاتے تھے۔ 4 رکعت نماز امام زین العابدین علیہ السلام انجام دیتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ زلزلہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کیا کرتے تھے، تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے، چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین جب یہ نماز کو مکمل کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس دعا کو انجام دیتے تھے کہ اللہم انی اسألک باسمائک التی اذا دعیت بہا علی مغالیک ابواب السماء للفتح ان فتحت، اے میرے پروردگار میں تجھ سے تیرے ان اسماء کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، التی اذا دعیت بہا، وہ اسماء کہ اگر تجھے ان اسماء کے ذریعے سے مخاطب قرار دیا جائے، کس لیے مخاطب قرار دیا جا رہا ہے؟ علی مغالیک ابواب السماء، وہ آسمان کے دروازے جو انسان پر بند ہو چکے ہیں، مغلق ہو چکے ہیں، ان دروازوں کو کھولنے کے لیے تجھے پکارا جا رہا ہے فتح کرنے کے لیے، تو ان فتحت، تو ان اسماء کے ذریعے سے جب تجھے پکارا جاتا ہے تو وہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وَإِذَا دُعِيتَ بِهَا عَلَى مَزَائِقِ الْأَرْضِينَ لِلْفَرَجِ انْفَرَجَتْ، اور اے میرے پروردگار میں تجھے ان اسماء کے ذریعے سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان اسماء کے ذریعے سے زمین کی تنگی کو گشائش بخشنے کے لیے، یعنی زمین اگر انسان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے تو اس زمین کو کھولنے کے لیے اگر تیرے سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے اور تجھے ان اسماء کے ذریعے سے مخاطب قرار دیا جائے تو تجھے ان اسماء کے ذریعے سے مخاطب کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زمین جو انسان کے لیے تنگ ہو چکی تھی وہ زمین انسان کے لیے اب کھل جائے گی۔ وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي إِذَا دُعِيتَ بِهَا عَلَى أَبْوَابِ الْعُسْرِ لِلْيُسْرِ تَيَسَّرَتْ، اور اے میرے پروردگار میں تجھے تیرے ان اسماء کے ذریعے سے مخاطب کرتا ہوں، الَّتِي، وہ اسماء اذا دعیت بہا کہ اگر تجھے ان اسماء کے لیے ذریعے سے مخاطب قرار دیا جائے، کس لیے مخاطب قرار دے رہے ہیں؟ علی ابواب العسر للیسر، یعنی وہ دروازے جو انسان کے لیے مشکلات کھڑے کر رہے ہیں
ان دروازوں کو انسان کھولے تاکہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں ان اسمائے بابرکت کی بدولت، تو تیسرت، تو وہ دروازے انسان کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ دروازے جو انسان پر پہلے بند ہو چکے تھے اب وہ دروازے انسان کے لیے کھل گئے ہیں۔ وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَاءِ الَّتِي إِذَا دُعِيتَ بِهَا، اور اے میرے پروردگار میں تجھے ان اسماء کے واسطہ دے کر تجھے مخاطب قرار دے رہا ہوں اور تجھ سے سوال کر رہا ہوں، وہ اسماء الَّتِي إِذَا دُعِيتَ بِهَا کہ اگر تجھے ان اسماء کے ذریعے سے مخاطب قرار دیا جائے، علی القبور یعنی وہ قبریں کہ جو تنگ ہو چکی ہیں ان قبروں کی گشائش کے لیے اور ان قبروں کو کھولنے کے لیے اور روضۃ من ریاض الجنہ قرار دینے کے لیے اگر تجھے مخاطب قرار دیا جائے ان اسماء کے ذریعے سے، تو انتشرت، تو اس اسماء کے ذریعے سے تجھے مخاطب قرار دینے سے وہ قبریں جو ہے وہ گشادہ ہو جائیں گی اور کھل جائیں گی۔ صلی علی محمد و آل محمد، اے میرے پروردگار محمد و آل محمد پر درود بھیج، وقلبنی بقضاء حاجتی، اور اے میرے پروردگار میری حاجت روائی فرما اور میرے لیے آسانی فرما۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے محدث طبرسی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اس نماز کو انجام دے گا اور نماز کے بعد اس طرح سے خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا انجام دے گا تو وہ ابھی اپنی جگہ سے متحرک نہیں ہوا، اپنی جگہ سے اٹھا نہیں ہے، اس نے حرکت نہیں کی ہے، مگر یہ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت روائی کرے گا اور اس کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ یہ ایک نہایت ہی اہم عمل جسے مرحوم حسن بن فضل طبرسی نے مکارم اخلاق میں بیان کیا، آپ کی خدمت میں ہم نے نقل کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ دعا گو ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ جو مؤمنین پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، عرضی و سماوی گرفتاریوں میں مشکلات ہیں، مقروض ہیں، بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، بچوں اور بچیوں کے روزگار کے لیے پریشان ہیں، ان کی عاقبت بخیری کے لیے پریشان ہے، خداوند متعال تمام مؤمنین کی پریشانیوں کو جو ہے وہ دفع فرمائے، رفع فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔